بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 26 مئی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کش ہو جائیں تاکہ ان کی فحش زبانی یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عربین ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب سے انٹرنیشنل پروازوں پر جو پابندی ختم کی گئی ہے، اسی بنیاد پر سعودی عرب میں ہفتے کے لحاظ سے کافی زیادہ پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن نے سعودی شہریوں کی سفر پر عائد پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد اس ممالک کے 43 ایئرپورٹ کے لیے انٹرنیشنل پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ریاض اور جدہ سے پروازیں مسلسل جا رہی ہیں۔ ریاض سے ہر ہفتے 153 پروازیں جبکہ جدہ سے 178 پروازیں سعودی شہریوں کو دوسرے ممالک میں لے کر جا رہی ہیں۔ یہ تجربہ الحمدللہ کافی حد تک کامیابی سے جاری ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں مختلف غیر ملکی افراد کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گی، کیونکہ انٹرنیشنل پروازیں اس تجربے کے بعد آسانی سے چلنے کی بہت زیادہ امکان ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن، جو کہ سعودی محکمہ شہری ہوابازی عام الفاظ میں کہلاتا ہے، انہوں نے غیر ملکی مسافروں اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے لیے کچھ گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ گائیڈ بک میں ہوٹل قرنطینہ کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ ہوٹل قرنطینہ بیرون ملک سے ان ممالک سے آنے والے تمام مسافروں پر لاگو ہوگا جہاں سے آمد پر پابندی نہیں ہے۔ اخراجات مسافروں سے وصول کیے جائیں گے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ سعودی شہری، مقامی شہری کی غیر ملکی بیوی، سعودی خاتون کا غیر ملکی شوہر، سعودی خاتون کی غیر ملکی اولاد اور اس میں سے ان کے ہمراہ آنے والے جو گھریلو ملازمین ہیں، انہیں ہوٹل میں قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف ہاؤس آئسولیشن کی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جن افراد کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں، ان میں سے اگر کسی نے ویکسین نہ لگوائی ہو تو ان افراد کو 7 دن تک ہاؤس آئسولیشن میں رکھا جائے گا۔ آئسولیشن کے 6 دن کے آخر میں PCR ٹیسٹ ہوگا۔ اس حوالے سے وزارت صحت کے مقرر کردہ جو بھی احتیاطی اقدامات ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کے ہمراہ گھریلو عملہ بھی مستثنیٰ ہوگا، البتہ ویکسین نہ لگوانے والوں پر 7 روز ہاؤس آئسولیشن کی پابندی برقرار ہوگی اور 6 روز انہیں لازمی PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ سرکاری وفود ان تمام چیزوں سے مستثنیٰ ہوں گے۔ سفارتی ویزا ہولڈر، سفارتکار اور ان کے ساتھ مقیم ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ آنے والے گھریلو ملازمین پر آئسولیشن کے قوانین نافذ کیے جائیں گے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں سے سعودی عرب کسی اور ملک کے ذریعے آ رہے ہیں، لازمی طور پر انہیں ہوٹل میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ اپنے ملکوں میں آپ ویکسین لگواتے ہیں یا کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے ممالک میں وہ ویکسین ابھی تک سعودی عرب میں رجسٹرڈ نہیں ہے جو کہ پاکستان، انڈیا یا دیگر ممالک میں لگائی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو کرونا ویکسین لازمی دی جائے گی۔ اس بارے میں سعودی وزارت صحت کے وزیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت بھر میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے 70% لوگوں کو جب ویکسین دے دی جائے گی، تب 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ویکسین مہم شروع کر دی جائے گی۔
سعودی وزارت صحت نے مزید بتایا کہ کرونا کی جو بیماری ہے اس کے اثرات بوڑھوں اور پیچیدہ امراض میں مبتلا افراد پر زیادہ ہوتے ہیں۔ وزارت صحت نے 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد سے کہا ہے کہ پیچیدہ امراض میں مبتلا افراد فوری طور پر اور 18 سال سے زیادہ عمر کے جو بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں تاکہ وبائی مرض کرونا کی جو شدت ہوتی ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ سعودی وزارت صحت نے لوگوں کو پھر سے ہدایت کی ہے کہ 937 پر 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت رابطہ کر کے صحت کے بارے میں مشورے حاصل کیے جا سکتے ہیں، کرونا سے متعلقہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سعودی عرب میں جو بچے ہیں انہیں بھی یہ ویکسین لازمی دی جائے گی۔ مختلف غیر ملکی اور سعودی شہری اس بارے میں وزارت صحت اور میرے چینل پر بھی مسلسل اس بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اب یہ اطلاع آئی ہے تو آپ کچھ انتظار کریں، جیسے ہی 70% ویکسین 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی مکمل ہوتی ہے بچوں کے لیے ویکسینیشن کا سیٹ اپ شروع کر دیا جائے گا۔ خادمین حرمین شریفین نے پیر 24 مئی کو پاکستان سمیت 20 ممالک کے غیر ملکی افراد کے اقام و خروج عودہ کی مدت میں توسیع کے جو احکامات صادر کیے ہیں اس سے پاکستان اور دیگر ممالک میں جو غیر ملکی افراد مشکلات کا شکار تھے ان کی مشکلات میں بڑی حد تک کمی آئی ہے، اور ان افراد نے الحمدللہ کے ساتھ بہت سارے میسیجز بھی میرے چینل اور سعودی عرب کے دیگر ذرائع ابلاغ پر جاری کیے ہیں۔ یاد رکھیں اقامے خروج عودہ اور وزٹ ویزوں کی مدت میں توسیع 2 جون 2021 تک سعودی حکومت کی جانب سے فری میں کر دی گئی ہے۔ وہ افراد جن کے ابھی اقامے یا چھٹی کے ویزے اپڈیٹ نہیں ہوئے تو پریشان نہ ہوں، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، انشاءاللہ آپ کو مشکلات نہیں ہوں گی۔ مزید اس خصوصی رعایت کا فائدہ ان غیر ملکیوں کو خاص طور پر ہوگا جن کے اقاموں کی مدت تو باقی ہے مگر ان کے چھٹی کے ویزے ختم ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس کی مدت میں اختیاری توسیع نہیں کرائی، جبکہ وہ افراد جنہوں نے وزٹ ویزے حاصل کیے ہوئے ہیں اور وبائی مرض کرونا کی دوسری لہر آنے کے بعد انٹرنیشنل پروازوں کے لحاظ سے جو پابندی 20 ممالک کے لیے لگی اس سے ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے۔ سعودی حکومت کے نئے اعلامیے کے بعد ان افراد کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے۔ اس مہلت سے وہ افراد بھی فائدہ اٹھائیں گے جو نئے ویزوں پر آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت اہم اقدامات سعودی حکومت کرنے جا رہی ہے، بس تھوڑا سا انتظار۔ حج کی تیاریوں کے لیے مکہ المکرمہ بلدیہ نے مشاعر مقدسہ میں صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے شروع کر دیا ہے۔ بلدیہ نے منی، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کرنے کے لیے 1000 کارکنوں کو تعینات کیا ہے۔ بلدیہ نے مزید بتایا کہ صفائی کا کام پیر سے شروع کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے مشاعر مقدسہ میں 120 سے زیادہ مختلف قسم کے آلات سے کام کیا جا رہا ہے۔ صفائی کارکنان نے حج 1442 کی تیاری کے لیے منی کے میدانوں میں کام شروع کیا ہے، جبکہ مرحلہ وار مشاعر مقدسہ کے تمام علاقوں کی صفائی ہوگی۔ پیشگی منصوبے کے تحت کام کو توسیع دی جا رہی ہے، جبکہ افراد میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ سعودی عرب کے وزارت حج عمرہ ابھی مختلف ممالک کے لیے حج کی پالیسی جاری نہیں کی۔ جیسے ہی اس بارے میں دوستو خبر آئے گی آپ تمام بھائیوں سے فوراً شیئر کر دی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں چل رہی تھیں کہ سعودی وزارت صحت نے ویکسین کی دوسری خوراک منسوخ کر دی ہے۔ اس بارے میں سعودی وزارت صحت کی جانب سے ٹویٹر پر وضاحتی بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی اس خبر میں کوئی صداقت نہیں، یہ خبر جھوٹی ہے۔ دوسری خوراک کے صحت پر کوئی برے اثرات بھی مرتب نہیں ہو رہے۔ جن افراد نے لی ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی صحت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد تمام افراد کے لیے وبائی مرض کرونا کی دوسری خوراک کا مرحلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ پہلی خوراک پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب میں 1.5 کروڑ سے زیادہ افراد نے پہلی ویکسین حاصل کر لی ہے۔ جو افراد رہ گئے ہیں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی فوری طور پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں، کیونکہ اس سے سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں 7 علاقوں میں مزید 18 مساجد سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے قوانین کے لحاظ سے بحال کر دی گئی ہیں۔
سعودی وزارت اسلامی امور نے اہم بیانیہ جاری کر کے بتایا کہ گزشتہ 108 دنوں کے دوران 1344 مساجد عارضی طور پر بند کی گئی تھیں، جسے دوبارہ سے بحال کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ 18 مساجد نمازیوں کے لیے جو دوبارہ کھولی گئی ہیں، اس میں 8 کا تعلق مکہ المکرمہ ریجن، 3 کا ریاض ریجن، 2 کا الشرقیہ قصیم ریجن اور 1 کا تعلق عسیر، تبوک اور الجوف ریجنوں سے ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے تمام نمازیوں اور مساجد کی انتظامیہ کو پھر سے ہدایت کی ہیں کہ وہ مسجد میں آتے وقت ماسک ضرور پہنیں، جائے نماز ساتھ لائیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، گھروں سے وضو کر آئیں تو بہت بہتر ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک اہم خبر کو دوبارہ سے جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 1 اگست 2021 سے تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز، یونیورسٹیاں، کالجز، دفاتر، تفریحی سرگرمیاں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے، اس میں ایسے افراد کو ہی آنے کی اجازت ہوگی جو کہ ویکسین لگوا چکے ہوں گے۔ کورونا سے متعلقہ ویکسین اگر کسی فرد نے نہیں لگوائی تو انہیں ان تمام سہولیات سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی اداروں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، تقریبات اور تجارتی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے ویکسین کی شرط 100% لازمی قرار دی گئی ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی، پہلی فرصت میں میری ویڈیو سنتے ہوئے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں اور ویکسین کی سہولت وقت پر لے لیں۔ کہ سعودی وزارت داخلہ نے باقاعدہ اس بارے میں نئے قوانین بھی جاری کر دیے ہیں، آنے والے دنوں میں ان میں مزید سختی آ سکتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سعودی عرب میں ویکسین تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو مختلف مراکز کے ذریعے فری میں یعنی کہ بغیر کسی قیمت کے لگائی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آج بروز بدھ مملکت میں موسمی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس بارے میں پیشنگوئی کی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق بدھ کے روز نجران، عسیر اور بہا کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ شدید قسم کی بارش کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ مکہ المکرمہ ریجن کے بالائی مقامات تک پھیل جائے گا۔ جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، یعنی سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے۔ وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کچھ علاقوں میں متوقع ہے، جبکہ مشرقی ریجن میں بہت سارے مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی، جس سے گردآلود صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کا سلسلہ ریاض ریجن کے مشرقی اور جنوبی مقامات تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے بتایا کہ سب سے زیادہ گرمی مکہ المکرمہ میں ریکارڈ کی گئی 43 ڈگری ٹیمپریچر یہاں دیکھا گیا ہے، جبکہ السودہ میں 12 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر سعودی عرب میں ریکارڈ پر آیا ہے۔